ربیع الاول کا مہینہ جو کل پرسوں شروع ہونے والا ہے یہ آپ کی ولادت سے پہلے ربیع الاول تھا. آپ کی ولادت کے بعد اب ہم اس کو ربیع الاول شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کی ولادت شریف آ ہوئی ہے، اس سے شرف آ گیا اس میں. الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے
اسلامی جنتری کے لحاظ سے ہم سفر کے مہینے کے بالکل آخری دنوں میں موجود ہیں۔ کل یا پرسوں سے سن ہجری کا تیسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کا نام ہے ربیع الاول شریف۔ شریف میں نے اس لیے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت شریفہ ہوئی ہے وہ اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے تو یہ مہینہ ربیع الاول کہلاتا تھا۔ جب آپ کی آمد شریف ہوئی اس مہینے میں، تشریف آوری ہوئی، تو ربیع الاول شریف بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس مہینے کی نسبت ہو آپ کی ولادت کے ساتھ اس میں شرف نہ آئے، ضرور شرف آئے گا، کیونکہ یہ دنیا کا مسلمہ قانون ہے، ضابطہ ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت آپ کسی بڑی چیز کی طرف کرو گے تو اس بڑی چیز کی بڑائی کا اثر اس چیز میں بھی ضرور آئے گا۔ اس کی مثال دیکھو، ہمارے وطن کا جو پرچم ہے، پاکستان کا جو جھنڈا ہے، اس میں کچھ سفید کپڑا لگا ہوتا ہے، کچھ سبز پر کپڑا لگا ہوتا ہے۔ جب اس کی نسبت پرچم کی پاکستان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کپڑے کی کتنی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ کوئی مکے مدینے سے تو آیا نہیں کپڑا، یہیں سے خریدا آپ نے، مارکیٹ سے، کسی دکان سے خریدنے، لیکن جب وہ پرچم بن جائے گا پھر آپ اس کو بلندی پہ لہرائیں گے، پھر اس کو بڑے بڑے جنرل اور کرنل سلیوٹ بھی ماریں گے۔ اب اس کو پامال نہیں کر سکتے، آپ پاؤں میں نہیں رون سکتے، اس کو بے حرمتی نہیں کر سکتے، اس کی احترام ہی احترام نظر آئے گا، ہر جگہ بلندی پہ لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس کپڑے کی نسبت ہوگی ہمارے وطن کی طرف۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، اس کا یہ پرچم ہو گیا۔ اب اگر کوئی روندے گا، پاؤں میں لگائے گا، نیچے گرائے گا، جلائے گا تو اسے جیل میں جانا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، لوگ برا بھلا کہیں گے اس کو۔ بالکل اسی طرح دیکھیے، یہ رومال ہے میرا، اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، آپ اس کو نیچے بھی بچھا سکتے ہیں، اس سے جوتے بھی صاف کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ نیچے بچھا کر آپ اس کے اوپر بیٹھ بھی سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹاول بھی بنا سکتے ہیں، منہ بھی صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کی نسبت آپ کتاب اللہ کے ساتھ کرو گے، قرآن کریم کا اس رومال کو اس کا غلاف بنا دو گے، اب اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب آپ اس کو نہ ٹاول بنا سکتے ہیں، نہ نیچے بچھا سکتے ہیں، نہ جوتے صاف کر سکتے ہیں، گناہ ہوگا اگر ایسا کرو۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ کسی چھوٹی سی چیز کی نسبت بھی آپ بڑی چیز کے ساتھ کرو گے تو اس میں اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی شرافت کا اثر ضرور آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ جو کل پرسوں شروع ہونے والا ہے، یہ آپ کی ولادت سے پہلے ربیع الاول تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد اب ہم اس کو ربیع الاول شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی ہے، اس سے شرف آ گیا اس میں۔
بالکل اسی طرح جس مکان میں، جس روئے زمین کے خطے پر، جس جگہ پر آپ کی ولادت شریفہ ہوئی ہے، اس کی نسبت بھی آپ کی ولادت سے ہوئی، اس میں بھی شرف آ گیا. وہ جگہ بھی بڑی محترم اور بڑی معظم ہوگی، آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے. لوگ زیارت کرتے ہیں اس کی جا کے کہ یہاں سرکار کی ولادت ہوئی ہے اس گھر میں. اور بھائی اور تو اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، جسد مبارک جس زمین کے حصے سے مس کیا ہوا ہے، وہ جگہ کا بھی شرف اتنا اونچا علماء نے لکھا ہے، عرش معلیٰ سے بھی اس کا زیادہ اونچا. دیکھو ہمارا تو ایمان ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک محفوظ ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے زمین کے اوپر نبیوں کے جسم کو کھانے کا حرام قرار دے دیا ہے، نہیں کھا سکتی. خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ حرم اللہ اجساد الانبیاء علی الارض او کما قال، اللہ نے حرام قرار دے دیا زمینوں پر کہ نبیوں کے، سارے نبیوں کے بارے میں یہی ہو. میرا اور آپ کا تو ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں محفوظ ہے، ان کا جسم مامون ہے. دشمن بھی اس کو مانتے ہیں. جو دشمن جو ایمان نہیں رکھتے، نان مسلم ہیں، ان کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ آپ کا جسم محفوظ ہے. دیکھو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کئی سو سال بعد کا واقعہ ہے کہ دو شخص مدینے میں گئے. مشن کیا تھا ان کا؟ آپ کے جسد اطہر کو وہاں سے نکالنا. کیا کیا انہوں نے؟ مسجد نبوی کے ساتھ ایک گھر کرائے پہ لے لیا. ساری رات وہ سرنگ بنانے کے لیے زمین کو کھودتے رہتے. صبح ہونے سے پہلے جو مٹی ہوتی مدینے سے باہر جا کر گرا دیتے. کئی ہفتوں تک یہ کام ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کی زندگی میں آپ کی حفاظت کی نا، اسی طرح آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کی حفاظت کی. آج تک حفاظت چلی آ رہی، قیامت تک رہے گی حفاظت. اس دور کا جو سلطان تھا اس کا نام نور الدین زنگی تھا. اللہ نے کیسے حفاظت کروائی؟ خواب کے اندر متنبع کیا، اس کو خبردار کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. اس سلطان نور الدین زنگی کو دیکھا کہ آپ بڑے مغموم سے نظر آ رہے ہیں، پریشان سے نظر آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کو مخاطب کر کے نام لے کے فرما، نور الدین یہ دو شخص مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو دور کیجئے، یہاں سے ہٹا دیجئے، ان کو نکال دیجئے یہاں سے. اب بادشاہ کو یہ خواب آیا، آنکھ کھل گئی، ساری رات دل ملاتا رہا، تڑپتا رہا کہ بھئی یہ میں نے کیا دیکھا، یہ کیا مسئلہ ہے. صبح ہوئی، وزیر سے مشورہ کیا، اپنا خواب بتلایا، بھی اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. مجھے تو اس وقت سے میرے تو سر پہ خوف طاری ہے.
وزیر اس وقت کے بڑے سمجھدار ہوتے تھے، کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں کوئی حادثہ پیش آیا، ہمیں مدینہ جانا چاہیے، وہاں جا کے دیکھنا چاہیے۔ فوراً اس نے فوج کو حکم دیا اور خود بھی چل پڑا، پہنچ گیا مدینے میں۔ وزیر نے تدبیر بتلائی کہ ایسا کرو کہ دعوت کر دو یہاں سب کی، مدینے میں آبادی تھوڑی سی تھی اس وقت، اور یہ جو 2 شخص تمہیں دکھلائے گئے ان کو گرفتار کیا جائے، پھر ان سے پوچھا جائے بھی کیا ماجرا ہے۔ ایک دروازہ بنایا گیا خاص کہ یہیں سے نکلے گئے، سارے شہر کی دعوت ہے آج بادشاہ کی طرف، سلطان کی طرف سے۔ آپ وہاں بیٹھ گئے دروازے پہ، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر بندے پہ چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نہیں پہچانے ہی نہیں جا رہا، وہ چہرے ہی نہیں نظر آ رہے ہیں، سارا شہر خالی ہو گیا، وہ 2 شخص نہیں نظر آئے۔ سلطان نور الدین اپنے ملازمین کو کہنے لگا کہ بھی اندر کوئی اور تو نہیں لوگ رہ گئے؟ کہ نہیں صاحب سارے باہر آ گئے، سب مرد آ گئے، خواتین ہوں تو ہوں، مرد کوئی نہیں ہے اندر۔ دیکھو تو صحیح، پتہ تو کرو۔ دیکھا تو 2 مرد ابھی گھر کے اندر موجود ہیں، ان کے بارے میں مشہور یہ تھا یہ کسی کی دعوت پہ جاتے ہی نہیں، یہ تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں، ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، کسی کا مال کھاتے ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بتایا جا کے کہ صاحب سارا شہر خالی ہے، سب مرد باہر آ گئے سوائے 2 مردوں کے، وہ کسی کی دعوت ہی نہیں کھاتے۔ بادشاہ سمجھ گیا، کہتے وہی تو 2 مجھے چاہیے، انہیں لے کے تو آؤ۔ جب ان کو لے کے آئے، بلایا گیا، ان کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بادشاہ فوراً پہچان گیا، کہنے لگے یہی تو مجھے چاہیے، پکڑ لو ان کو، گرفتار کر لو۔ وہی چہرے نظر آ گئے۔ اب جب ان کے گرفتار کیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی، تسلیم ہی نہ کریں، بڑی مشکل سے انہوں نے یہ راز کھولا کہ ہم یہ سرنگ کھود رہے ہیں، ہم نے جسد نکالنا تھا یہاں سے، لے کے جانا تھا یہاں سے۔ بہرحال نور الدین زنگی نے خود جا کے دیکھا، لکھا یہ ہے کہ آپ کے قدم مبارک نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس کو بوسہ دیا اور حکم دیا کہ چاروں طرف سے کھودا جائے پانی کی تہہ تک، اور پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی جائے کہ قیامت تک کوئی اور یہ منصوبہ بنا ہی نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دے کسی قسم۔ تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو، جو نان مسلم ہیں، جن کا عقیدہ ہی نہیں، وہ نبی بھی نہیں مانتے آپ کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جسد مبارک کئی 100 سال بعد بھی محفوظ ہے، تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، ورنہ اتنا جان جوکھوں والا کام سرنگ کھودنا کوئی آسان ہے؟ کوئی شک شبے پہ نہیں بناتا، کبھی ہمیں شک تھا کبھی شاید آپ کا جسم اندر ہے یا نہیں، انہیں یقین تھا تو انہوں نے یہ منصوبہ اس پہ عمل کیا اور سرنگ کھودی اور اتنی محنت کی۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مع الروح بقائے زمین کے جس ٹکڑے کے ساتھ مس کیا ہوا ہے، جہاں آپ تشریف فرمائے، وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب جملہ بڑا سخت ہے یہ، لیکن یہ میرا کوئی اپنا جملہ نہیں، میں نے بھی بڑے بڑے علماء کا جملہ نقل کیا ہے۔ عرش معلیٰ کہتے ہیں جو اللہ کا تخت ہے، عرش معلیٰ اس وقت واقعی زیادہ فضیلت والا ہوتا، اس حصے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ وہاں تشریف فرما ہوتے، اس تخت پر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو مس کیے ہوئے ہوتے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کو اگر ہم معاذ اللہ اگر فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تخت بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہوں گے۔
کیونکہ بڑا تخت ہوگا، بڑی کرسی ہوگی تو اس پہ آدمی بیٹھتا ہے نا جی، تو یہ تو تخت اللہ سے بڑا ہونا ثابت ہوگا، پھر اللہ کا بیٹھنا لازم آئے گا؟ نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر آیا نا عرش معلیٰ کا، اللہ کے تخت، اس سے مراد اللہ کا اقتدار ہے۔ ہمارے ہاں محاورے میں بھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں دیکھو جی فلاں عرب کے بادشاہ کا جو بیٹا ہے نا ولی عہد، وہ تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشین کا لفظی معنی ہے کہ تخت پر بیٹھ گیا، حالانکہ یہ مطلب ہوتا ہی نہیں، بیٹھا نہیں ہوتا وہ۔ تخت نشین سے مراد ہے کہ اس کی حکمرانی قائم ہو گئی، اس کی حکومت شروع ہو گئی۔ قرآن کریم میں آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، اس سے بھی اس کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ وہ شان والا ہے، وہ ذات ہے جس کی کرسی نے ساری زمین آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں بھی کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں ہے جس پر آپ بیٹھتے ہیں، اس سے اقتدار اعلیٰ مراد ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے وہ ساری زمین آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں عرش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین آسمان کو جب پیدا کیا، اس کے بعد پھر متوجہ ہوئے اپنے عرش پر، مستقر ہوئے اپنے عرش پر، تو اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ عرش پر بیٹھ گئے جا کر، نہیں، اس کا مطلب ہے ساری مخلوقات کو پیدا کر کے پھر اللہ کی حکمرانی آ گئی، حکم چلنے لگ گیا سب کے اوپر۔ تو چونکہ تخت پر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، زمین کے ساتھ اللہ کے محبوب کا جسد جو ہے وہ لگا ہوا ہے، وہاں چھو رہا ہے اس کو، تو وہ جسد اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس زمین کے ٹکڑے سے لگا ہوا ہے، وہ ٹکڑا عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، فضیلت والا، یہ بھی اللہ ہی نے اس کو فضیلت دی ہے۔ اس لیے کسی نے شاعر نے خوب کہا ہے، جگہ کی نسبت جب محبوب کی طرف ہو جائے، دنیا کے جھوٹے محبوب کی طرف ہی کوئی ہو جائے نا تو اس کی عید ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ جگہ تو بس اب عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے، اور جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں اس کی تو کیا شان ہوگی۔ فرمایا کہ در منزل کے جانا روز رسید باشد، کہ وہ دن جس دن میرا محبوب میرے گھر میں قدم رکھے تو کیا منظر ہوگا، اس گھر کی کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، وہ خود بتلا رہا ہے۔ فرمایا کہ در منزل کے جانا روز رسید باشد، در منزل کہ جانا روز رسید باشد، با خاک آستانش داریم مرحبائے، جیسے ہم نہیں کہتے کسی مہمان کو یار اہلاً و سہلاً مرحبا یا شیخ، اہلاً و سہلاً مرحبا یا سیدی، شاعر کہہ رہا ہے کہ جس دن میرا محبوب میرے گھر میں ہے، ہم اس کو فٹ کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں قدم، جس جگہ آپ کے قدم رکھے گئے اس جگہ کی خاک جو ہے وہ سر آنکھوں پر رکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر کہہ رہا ہے، فرمایا کہ بمقام کے نشان کف پائے تو بود، بمقام کے نشان کف پائے تو بود، سالہا سجدہ صاحب نظر خواہد بود۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھتے ہیں، تلیے رکھتے ہیں، اس جگہ کی جو ہے نا مٹی، خاک، میں آنکھوں کا سرما بناؤں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں وہاں سال ہا سال پڑا ہوا سجدہ ہی کرتا رہوں، سجدہ ہی کرتا رہوں، اتنی عظمت ہے اس جگہ کی۔ چونکہ میری دین کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، عبادت کے لیے تو ویسے ہی کفر ہے، تعظیم کے لیے بھی حرام ہے،
درباروں پہ جو جاتے ہو نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کوئی ان کو خدا تھوڑا سمجھتے ہیں، ہم تو ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی حرمت کی وجہ سے کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اس وجہ سے ہم سجدہ کرتے ہیں ان کو، وہ بھی حرام ہے، پچھلی شریعتوں میں تھا جائز۔ یہ دین توحید ہے۔ اللہ نے اس دین کے اندر کسی کو عظمت کا بھی، سورج ہے، چاند ہے، سیارے ہیں، طیارے ہیں، جو کچھ بھی، نبی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کسی کو بھی، خود حضور نے اپنے لیے بھی منع کر دیا کہ میری قبر پہ بھی آؤ تو یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی کو شمس قمر پہلے ہوتے ہوں گے، اب نہیں کرنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تشریف لائے اس کی عظمت بھی بالا، اس میں بھی آپ کی وجہ سے شرف آ گیا۔ جس مہینے کی، جس گھڑی میں، جس مہینے میں آئے اس کی شان بھی بڑھ گئی۔ آپ جہاں ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں وہاں سلام کرنے؟ آپ وہاں موجود ہیں، تشریف فرمائیں، خود ہمارا سلام سنتے ہیں۔ یہاں پڑھیں گے درود و سلام، فرشتے لے کر پہنچاتے ہیں، آپ وہاں پڑھیں گے، فرمایا میں خود سنتا ہوں۔ اب یہ سننا ہرگز ایسا نہ سمجھنا کہ جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں، وہاں کا سننا اور وہاں کی زندگی اور وہاں کا دیکھنا اور وہاں کی شان اور وہاں کی عظمت، اور وہ عالم برزخ ایک جہان ہے جو اس دنیا کے جہان سے کروڑوں گنا بڑا ہے، وہاں کی ہر چیز بڑی ہے۔ دیکھو نا، یہ تو ایک ڈھانچہ، ایک پنجرہ ہے، یہ جب روح اس کے اندر ہے، اس کی پرواز اس کے اندر ہی ہے۔ جیسے طوطے کو پنجرے میں بند کر دو نا تو اس کی پرواز اس پنجرے کے اندر ہی ہے، خواہ وہ 2 فٹ کا ہے، خواہ وہ 2 گز کا ہے، خواہ 2 میٹر کا ہے، اسی کے اندر اڑے گا، پھڑپھڑائے گا، اسی کے اندر رہے گا۔ لیکن اگر اس طوطے کو تم رہا کر دو، وہاں پنجرے سے نکال دو، تو اس کی پرواز کتنی بڑھ جائے گی۔ کبھی وہاں بیٹھا ہوگا، کبھی مینار پہ بیٹھا ہوگا، کبھی کہیں اور چلے، جنگل میں، کسی درخت پہ، کہیں بیٹھا، اس کی پرواز کتنی اونچی، اس پنجرے سے ہزاروں گنا بڑے جہان میں چلا گیا۔ بالکل اسی طرح ہماری روح جو ہے یہ اس پنجرے کے اندر ہے، اس کی یہاں پرواز کم ہے، دیکھنے کی طاقت بھی کم، سننے کی طاقت بھی کم، چھونے کی طاقت بھی کم، کھانے پینے کی بھی طاقت کم۔ لیکن جب یہ یہاں سے آزاد ہوگی تو عالم برزخ میں جائے گی جو اس سے کروڑوں گنا بڑا ہے اس دنیا کے جہان سے، تو وہاں اس کی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ تو وہاں کی زندگی اور ہے، سب سے مضبوط اور زندگی نبی کو دی جاتی ہے، سب سے کہ دنیا کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں اس زندگی کے اوپر، کہ ان کی بیوی شادی نہیں کر سکتی، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، بہت سارے اور بھی اعمال ہیں کہ نبی کی زندگی سب سے اقویٰ، سب سے قوی زندگی۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ نبی کا جسم محفوظ ہے، انہیں زندگی ملی ہوئی ہے، ان کی شان جو ہے اب بھی جو بھی جس کی بھی نسبت اس طرف ہوگی وہ بڑھ جائے گی۔ مزید تفصیل انشاءاللہ، آخر دعوانا